آج ہمارے گھر میں افطاری تھی۔ روزہ افطار ہونے سے کچھ دیر پہلے تمام مہمان آ چکے تھے اور افطاری کا سامان بھی سب تیار ہو چکا تھا۔ کھانا باہر سے منگوا لیا تھا اور باقی سامان گھر پر ہی تیار ہوا تھا۔ آج صبح ہلکی بارش کے بعد موسم بھی بہت پیارا تھا۔ سب مہمان آپس میں باتوں میں مشغول تھے کہ اتنے میں روزہ افطار ہو گیا۔ اب سب مہمان دسترخوان پر آ گئے۔ ہم نے دسترخوان اپنے صحن میں بچھایا تھا تاکہ سبھی مہمان آسانی سے بیٹھ سکیں۔ ہر کوئی کھانے کی بہت تعریف کر رہا تھا اور کھانے کی خوشبو بھی دور تک جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد تمام مہمانوں نے کھانا کھا لیا اور ایک ایک کر کے سب اجازت لے کر گھر جا چکے تھے۔ ہم چونکہ گھر کے صحن میں تھے اس لیے مجھے میرے پڑوس کے گھر سے ایک بچے کی آواز آئی، امی کھانا تیار ہونے میں کتنا وقت لگے گا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تب ایک بوجھل سی آواز آئی، بیٹا سو جاؤ، جب کھانا تیار ہوا میں آپ کو جگا لوں گی۔ رمضان کا مہینہ تھا، عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا تو کھانا ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوا؟ میرے ذہن میں خیال آیا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرے کے گھر میں جھانکنا بری بات ہوتی ہے، میں خود کو روک نہیں پایا اور دیوار سے ان کے گھر میں جھانک ہی لیا۔ جیسے ہی میں نے دیوار سے اوپر سر اٹھایا تو ان کی ماں نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ وہ شریف لوگ تھے اور میں چونکہ ان کا پڑوسی تھا اس لیے انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس سر سے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی دیکھے نا، یہ بچے ایک دفعہ کھانا کھا کر دوبارہ پھر مانگ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے دیکھ رہی تھی، بس ایک دفعہ میری طرف دیکھ کر وہ اندر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ جب وہ اندر گئی تو چولہے پر رکھا برتن دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برتن میں صرف پانی ابل رہا تھا۔ میں سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی آنسو برسات کی طرح جاری تھے۔ یہ کیسی افطاری تھی؟ افطاری میں آئے ہوئے سبھی لوگ امیر تھے، سب اپنے گھروں میں اچھی خاصی افطاری کر سکتے تھے۔ یہ میں نے کیا کیا تھا؟ کیوں مجھے ان یتیم بچوں کا خیال نہیں آیا جو میرے اتنے قریب رہ رہے تھے؟ جب کھانے کی خوشبو ان کے گھر میں گئی ہوگی تو ان بیچاروں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ جب لوگ بار بار کھانا بہت اچھا ہے تعریف کر رہے تھے تو یہ سب سن کر ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ یہ سب سوچ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اپنے رب سے معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ پھر میں نے گاڑی نکالی، جلدی سے مارکیٹ گیا اور ہر وہ چیز جو افطاری میں شامل تھی خریدی اور واپس گھر آیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ بمشکل 15 منٹ گزرے ہوں گے۔ واپس آ کر میں نے ان کے دروازے پر بیل دی۔ ایک بچہ دروازے پر آیا، میں نے وہ ساری چیزیں اس کو دیں۔ میرے ہاتھ میں کھانے کی چیزیں دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر وہ آج بھوکے سو جاتے تو مجھے کتنا گناہ ملتا۔ میرے بھائیوں، ہم افطاری پر ہمیشہ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو کہ گھر میں بھی اچھی خاصی افطاری کر سکتے ہیں۔ اصل میں افطاری غریب لوگوں کا حق ہے جن کو ہم بلاتے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، پلیز اس ماہ مقدس میں اپنے غریب بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھنا اور اس پیغام کو آگے شیئر لازمی کرنا تاکہ غریب لوگوں کی ہیلپ ہوتی رہے۔ شکریہ۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔